الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم. انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. صدق اللہ العظیم. عزیز ساتھیوں، تمام حمد و ثنا، تعریف و توصیف اس رحیم و کریم رب کے لیے جس کا رحم اور کرم ہر سو وسیع ہے. اس کے بعد لاکھوں کروڑوں درود و سلام اس نبی مہرباں پر جنہوں نے اللہ رب العزت سے حق کو پا کر ہم تک حق پہنچانے کا حق ادا کر دیا. عزیز ساتھیوں، 10واں پارہ ہے، سورۃ التوبہ ہے، اور سورۃ توبہ کے ہم نے 39 آیات پڑھ لی ہیں. اور یہ جس رکوع سے آغاز ہو رہا ہے، یہاں میں نے بتا دیا تھا گزشتہ روز اس کا پس منظر. یہاں سے غزوہ تبوک کے حالات اور واقعات کا تذکرہ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں، اور اس وقت جو کنڈیشن تھی اس جماعت کی جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم رکاب تھی، وہ ساری وضاحت کے ساتھ آپ کے سامنے آ گئی. اور اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اللہ کے راستے میں کیوں نہیں نکلتے، زمین سے کیوں چمٹے جا رہے ہو؟ کیا تم دنیا کی زندگی پر راضی ہو آخرت کے مقابلے میں؟ یاد رکھو، دنیا کی زندگی آخرت کے مقابلے میں بہت تھوڑی ہے. لیکن اس میں آیت نمبر 39 کے اندر ایک بات ہم نے پڑھی تھی، اگر دوستوں کو یاد ہو. اللہ رب العزت نے فرمایا کہ میں تمہارا محتاج نہیں ہوں، تم کیوں نہیں نکلتے؟ کہیں اللہ تمہیں عذاب دردناک عذاب سے دوچار نہ کر دے. اگر تم یہ کام نہیں کرو گے، اللہ کسی اور قوم کو لے آئے گا، تمہیں بدل دے گا اور تمہاری جگہ کسی اور کو لے آئے گا جس سے یہ اللہ اپنے دین کا کام لے گا. اس آیت کی تشریح گزشتہ روز نہیں ہو سکی تھی، لیکن یہ اشارتاً ذرا تشریح کر کے ہم آگے بڑھیں گے. اور واقعی ایسا ہی ہے تاریخ کے اندر. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ آیات صحابہ کو سنائی، صحابہ پریشان ہو گئے. آخر ایک صحابی نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آج تو ہم آپ کے ہم رکاب ہیں، آپ کے ساتھ رواں دواں ہیں، پوری دنیا کے اندر جہاں ہمیں حکم دیں گے ہم اس کے لیے چلنے کے لیے تیار ہیں، لیکن ہماری اولادیں اور نسلیں اگر یہ کام نہ کر سکیں، کیا وہ پھر غلام بنا لی جائیں گی؟ پھر دوبارہ ان کو توڑا موڑا جائے گا؟ کیا ہوگا؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ گفتگو سنی، آپ کے سامنے سلیمان فارسی رضی اللہ عنہ موجود تھے. آپ نے اشارتاً ان کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر اس بات کی خبر دی، عرب کے لوگوں، اگر تم اس پیغام کو نہ اٹھا سکے، اللہ عجم سے ان لوگوں کو اٹھائے گا جو اس منصب کے اہل ہوں گے اور اس دین کے لے کر دنیا کے اندر پھیلیں گے. ہم تاریخ اٹھا کر دیکھیں، ایسا ہی ہے. جب عرب کے لوگ اس دعوت اور اس پیغام کے حوالے سے کمزور پڑ گئے اور اس قرآن کو اٹھا کر دنیا تک لے جانے والی طاقتوں کے ہاتھ کمزور ہو گئے
اور ٹانگوں کے اندر وہ کمزوری آ گئی تو اللہ نے دوسری قوموں کو لے. آپ دیکھتے ہیں کہ بنو امیہ یہاں سے نکل کر جس وقت جو ہے اندلس کے اندر اپنے نظام کو قائم کرتی ہے، جب اندلس کے اندر وہ کمزور ہو جاتے ہیں، یوسف بن تاشفین جیسا سپاہی جو افریقہ کے بربر ہے وہ آ کر اس معاملات کو سنبھالتا ہے. اللہ نے بربروں کے ہاتھوں وہ کام لے لیا جس کو اگر اسلام سے پہلے دیکھا جائے انہیں اجڑ اور گواہ سمجھا جاتا ہے. یہ چنگیز خان ہلاکو خان جس نے پورے عالم اسلام کو تہ و بالا کر دیا تھا، اس کا مقابلہ کرنے کے لیے عرب اور عجم کی طاقتیں کمزور ہو گئی تھی. مصر کے اندر بیبرس نامی وہ حکمران جو غلام تھا، آزاد نہیں تھا، غلام تھا، یہ واحد وہ غلام تھا جو چنگیز خان ہلاکو خان کے سامنے ڈٹ گیا اور پہلی بار اس طاقت کو شکست دی. جب دنیا کو پتہ چلا کہ یہ طاقت جو ہے یہ شکست بھی دی جا سکتی ہے، پھر اس کو دنیا کے ملکوں کے مسلمان اٹھے اور اسے شکست دی. اور وہی دور اگر ہم ہندوستان کی تاریخ کا مطالعہ کریں یا خاندان مغلیہ کون کون آئے ہیں، لیکن اللہ رب العزت نے خاندان غلامہ سے جو سرزمین پر کام لے لیا، غلام تھے سلطان التمش اور اس کی ساری اگلی نسل یہ غلام لوگ تھے. اور آپ کے ذہن میں اگر تاریخ کا کوئی ہلکا سا حوالہ بھی موجود ہو، اگر معلومات آپ کریں اور پڑھیں، آپ حیران ہوں گے. یہ وہی دور تھا جب چنگیز خان ہلاکو خان اور ان چنگیزیوں کی پوری جو ہے تر و تیزی اور پورے عالم اسلام کے اندر پھیلنا. اس سلطان التمش وہ واحد حکمران تھا، اسے چنگیز خان کے ساتھ ان کی نسلوں کے ساتھ بڑے اچھے انداز سے ڈیلنگ کی اور ہندوستان محفوظ رہا. اس کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں کہ پھر اللہ رب العزت نے ہلاکو خان کے پوتے کو اسلام کی قبولیت کا موقع دیا، وہ سارے نقشے بدل کے رہ گئے. اللہ نے ساتھ میں بتایا اگر تم اس ذمہ داری کو نہیں اٹھاؤ گے تو اللہ تمہارا محتاج نہیں ہے، وَيَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ، اور اللہ تمہیں بدل دے گا اور کسی قوم کو لے آئے گا جو اس دعوت کو لے کر اٹھے گی. آج پوری دنیا میں 57-58 اسلامی ملکوں کے ہوتے ہوئے جو پورے عالم اسلام کی کنڈیشن ہے بظاہر ایسا ہی نظر آتا ہے. اب مسلمانوں کے ٹانگوں میں وہ جان نہیں رہی. یورپ اور مغرب اور دنیا کفر کے سامنے آنکھیں کھول کر سر اٹھا کر اپنا معاملات اپنی بات رکھ سکے. ہو سکتا ہے کہ آگے بڑھ کر جو اللہ یہ بات بتا رہے ہیں یورپ سے وہ لوگ اٹھیں اور پورے نظام کو تبدیل کر کے رکھ دیں، یہ اللہ رب العزت کے ہاتھ میں. لیکن یہ بات کہہ کر اس امت کو خبردار کر دیا کہ تم اللہ کے چہیتے نہیں ہو، اللہ کے ساتھ تمہاری رشتہ داریاں نہیں ہیں. یہ بات یاد رکھو، اللہ تمہیں بدل کر کسی اور قوم کو لے آئے گا. آئیے آج کی آیات کو دیکھیں. فرماؤ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم الا تنصروه فقد نصرہ اللہ اذ اخرجہ الذین کفروا. الا تنصروه، اگر تم اس کی مدد کرو، فقط اگر تم اس کی مدد نہیں کرو گے، فقد نصرہ اللہ، بس اللہ نے اس کی مدد کی. اذ اخرجہ الذین کفروا، جب نکال دیا ان کو کافروں نے. ثانیس نہیں، دو میں دوسرا. اذ ہما، جب وہ دونوں فی الغار غار میں تھے. اذ یقولو، جب کہہ رہے تھے لصاحبی، اپنے ساتھی کو، لا تحزن، نہ غم کر، ان اللہ معنا، بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے. فانزل اللہ سکینتہ، پر اللہ نے سکینت کو نازل کیا علیہ اس پر. وَأَيَّدَهُ بِجُنُودٍ، اور ان کی مدد کی ایسے لشکروں کے ساتھ. لم تروها، جسے تم نے نہیں دیکھا. وَجَعَلَ كَلِمَةَ الَّذِينَ كَفَرُوا السُّفْلَىٰ، اور وجعل، بنا دیا، کلمت الذین، بات ان کی جو کافر تھے، سفلا، نیچا پست. وکلمت ہی العلیاء، اور اللہ کی بات، اللہ کلمہ تو بلند ہی ہے. واللہ عزیز الحکیم، اللہ زبردست حکمتوں والے ہیں. اللہ رب العزت نے فرمایا یہ آپ پس منظر یاد رکھیے غزوہ تبوک کا معاملہ ہے. صفے پھل پک کر تیار ہو چکے ہیں. عرب کی تپتی ریگزار اور گرمی کی شدت ہے. ان حالات کے اندر حالات یہ ہیں کہ پھر بھی، اور کہا سالی کا عالم ہے، اور دشمن وہاں سے کافی دور ہے اور کئی گنا بڑا لشکر لے کر آیا ہے، اور اس وقت کی سب سے بڑی سپر پاور طاقت ہے. یہ ساری کنڈیشنیں بتا رہی تھیں. اور جو ایمان لے کر آنے والے تھے ان میں سے بعض سابقون اولون تھے جن کا ایمان ایسا پختہ تھا سورج مشرق اور مغرب کے اندر تبدیلی کر سکتا ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حکم وہاں سے تبدیل نہیں ہو سکتا. لیکن اس کے مقابل کچھ نئے مسلم بھی تھے، کچھ پرانے لوگ بھی تھے. ان حالات کے اندر اللہ نے یہ آیت اتاری الا تنصروا فقد نصرہ اللہ. دیکھو اگر تم آج مدد نہیں کرو گے، اللہ نے پہلے بھی مدد کی ہے. اور وہ وقت یاد کرو اخرجہ الذین کفروا، جب کافروں نے نکال دیا تھا. یہ بڑا اہم واقعہ تھا اس اہم موقع کا جو اللہ رب العزت اس وقت تذکرہ کیا
کہ آپ مکہ کے اندر تھے اور مکہ کے دل اس دعوت کے لیے بند ہو چکے تھے اور انہوں نے دل کے دروازے بند کر لیے تھے اور آنکھیں بھی پھیر لی تھی. اب وہ اس بات پر اٹک چکے تھے کہ اب اس دعوت کو، اس پیغامبر کو ختم کر دیا جائے، اور پھر گھر کو گھیرے میں ڈال لیا جاتا ہے، اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان اندھیروں سے لے کر روشنی کا علم لے کر باہر نکلتے ہیں، اپنے رفیق کار ابو بکر صدیق کو ساتھ لیتے ہیں، اور ساتھ لے جانے کے بعد آپ نے الٹ سفر شروع کیا جو مدینہ کی طرف سے الٹا سفر تھا، مدینہ کے مخالف سفر تھا. آپ وہاں تشریف لے گئے، پھر وہاں آپ نے غار کے اندر آپ ٹھہرے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ساتھ. اب یوں سمجھ لیجیے پوری کائنات سمٹ کر غار کے اندر آ گئی ہے. اس غار کے اندر یہ دو افراد ہیں، دونوں اس امانت کے علمبردار ہیں، اور دونوں میں سے ایک تو وہ ہے جسے اللہ رب العزت نے سارے انبیاء کا سردار بنا دیا ہے. اس غار میں ساری ایمانی طاقتیں سمٹ کر آ گئی تھیں، دنیا حیران تھی، زمین و آسمان پریشان تھے. اب اس دعوت کا انجام کیا ہوگا؟ اور دشمن ڈھونڈتے ڈھونڈتے وہاں تک دروازے پر پہنچ چکا ہے. اور ابو بکر فرماتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر یہ کافر زمین پر جھانکے، تھوڑے سے جھانکے تو ہمیں دیکھ لیں گے. آپ فرماتے ہیں لا تحزن ان اللہ معنا. آپ نے فرمایا کہ حضور نے فرمایا کہ میرے محبوب، میرے ساتھی، آپ پریشان نہ ہوں، اللہ ہمارے ساتھ ہے، غم نہ کریں. یہ جملے اور یہ بات بتا رہی ہے اگر صلح اس وقت تبوک کے محاذ پر اتنی بڑی طاقت سے مقابلہ کرنا ہے، تم آگے پیچھے پریشان ہو، کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا. تو یہ تنہا جب میرا محبوب نکلا تھا، جب بھی اللہ کی مدد سامنے حال تھی، جب بھی اللہ نے کفر کی بات کو پست کر دیا تھا اور اللہ نے اپنی بات کو بلند کر دیا تھا. آج بھی اور قیامت تک اللہ نے اپنی بات کو بلند ہی کرنا ہے، چاہے کوئی راضی ہو چاہے کوئی ناراض ہو. جب اللہ نے اپنے کلمے کو بلند کرنا ہے تو آج ہماری فطرتی بات ہے کہ جہاں میں پتہ چلے فلاں صاحب کا بیٹا وہ فلاں کورس کر کر فلاں جگہ اعلیٰ جگہ پہنچ گیا ہے، ہم بھی چاہتے ہیں اپنے بیٹے کو اسی راستے پر چلائیں تاکہ وہ اعلیٰ افسر بنے، وسائل کے لحاظ سے پیسے زیادہ ہوں اور اچھی زندگی گزارے. ہم چاہے ٹوٹی پھوٹی جوتی کے ساتھ گزارا کر لیں، ہم چاہے پرانے کپڑے لتوں کے ساتھ گزارا کر لیں، لیکن ہم اپنی نسل کے لیے ہر وہ راستہ ڈھونڈتے ہیں جو بلندی کا راستہ ہو. اللہ رب العزت بتا رہی ہے بلندی کیا ہے، میری بات کے اندر ہے. جب اللہ کی بات کے اندر بلندی ہے، یہاں پر آ کر ہم اپنے معاملات کو کیوں چھوڑ دیتے ہیں؟ اپنے رب کے بلند کلمے کو لے کر ہم کیوں نہیں اپنی زندگی کو لے کر آگے بڑھتے ہیں تاکہ اللہ اپنے کلمے کے سبب ہمارے گھروں کو اور ہمارے معاملات کو، ہمارے زندگی کے معاملات کو بلند کرتا چلا جائے. اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ رب العزت آپ اور ہم سب کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین.